نبیوں کو آپ دیکھیں، مثلا حضرت نوح علیہ السلام، کیا آزمائش نہیں آئی؟ حضرت نوح اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، مگر ان کی نظروں کے سامنے ان کا بیٹا پانی میں ڈبا کر ختم کر دیا گیا، تاکہ قیامت تک یہ عبرت اور سبق بن سکے کہ نبی کا بیٹا بھی اگر عملی دائرے میں نہ آئے تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو کسی غیر مسلم کا ہو سکتا ہے۔ اور ان سے کہا گیا نوح علیہ السلام سے، انہ عمل غیر صالح، کہ وہ اس کا عمل اس قابل نہیں تھا کہ کشتی میں اس کو سوار کروایا جائے، اس کا عمل اس قابل نہیں تھا کہ اس کو نجات دی جا سکے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی بیوی، سورہ تحریم کے آخری حصے میں جن 4 عورتوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی بیوی، اور اس کے مقابلے میں حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیوی بھی، حالانکہ دونوں نبی ہیں، مگر دونوں نبی ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آزمائے گئے۔ نبی کی بیوی، لیکن ایمان اس کسوٹی کا نہیں تھا، نبی کی بیوی ہے مگر عمل اس کسوٹی کا نہیں تھا، اس لیے ان کو بری عورتوں کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ اس کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھیے کہ حضرت ابراہیم جب اپنی بیوی اور اپنے اکلوتے بیٹے کو چھوڑ کر وادی غیر ذی زرع مکہ مکرمہ کو وہاں چھوڑ کر جا رہے تھے، وہ ایک دوسری انداز کی بیوی تھی۔ ان کا اپنا کردار دیکھیے، اگر بیوی نیک ہو تو گویا دنیا میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہمیں ملی، اس کی قدر کی۔ ایک شوہر کے لیے نیک بیوی ایک بہت بڑا راحت اور آرام کا ذریعہ، اور اسی طریقے سے اگر بیوی سمجھدار نہ ہو تو جیتے جی آپ کے لیے دنیا کی زندگی تباہ اور برباد بن جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی کو چھوڑ کر روانہ ہو رہے ہیں تو ان کے اندر بھی فطرت انسانی سے مجزن دل تھا، کوئی پتھر کا ٹکڑا نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم جب روانہ ہو رہے تھے وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اپنی بیوی اور اکلوتے معصوم بچے سے کچھ بات کر سکیں، وہ جا رہے ہیں۔ بیوی مزاج شناس تھی، یہ عقل مند بیوی کا انداز۔ انہوں نے خود دریافت کیا، اس صحرا میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ جواب دے پائیں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے پھر سوال کیا، پھر وہ آگے بڑھتے رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، اللہ امرک بہذا، کیا یہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے؟ یہ مومنانہ انداز، یہ توحید سے سرشار بیوی کے کلمات تھے۔ کیا اللہ نے اس کا حکم دیا؟ اب ابراہیم علیہ السلام کو حوصلہ ملا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ جب ان کی زبان سے ہاں نکلا تو اس فرمانبردار توحید سے سرشار بیوی نے کہا، جب یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ اطمینان سے جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے صبر کی مثال، یہ اس بیوی کی جو دیکھ رہی ہے کہ زندگی گزارنے کے ظاہری اسباب نہیں ہیں، وادی غیر ذی زرع میں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، مگر اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ ایک طرف آپ نے دیکھا نوح علیہ السلام کا بیٹا، دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک اور آزمائش۔ جب بیٹے سے کہا کہ بیٹے، مجھے حکم دیا گیا تمہیں اللہ کے راستے میں ذبح کیا جائے، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے زندگی اور موت کا مسئلہ، اور بیٹے نے کیا جواب دیا چھوٹتے ہی؟ نیک اولاد، اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ولد صالح، نیک اولاد دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ، مرنے کے بعد قبر میں راحت کا ذریعہ، میدان محشر میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہے نیک اولاد۔ ولد صالح صحیح مسلم کے مطابق مرنے کے بعد بھی درجات کی بلندی کا سبب بننے والی۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا کردار دیکھیے۔ حضرت اسماعیل نے جب ان سے کہا گیا کہ مجھے حکم دیا گیا تمہیں ذبح کر دوں،
تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین کہ ابا جان اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آگے سے میری مرضی معلوم کرنے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ آپ کرگزریے جو اللہ نے حکم دیا ہے اور میں یقیناً اس پر صبر کروں گا۔ وبشر الصابرین کا عملی نمونہ حضرت اسماعیل پیش فرما رہے ہیں کہ آپ حکم دیجئے اور میں جو بھی آپ حکم دے رہے ہیں اس کے لیے میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں نہ صرف قبول کروں گا بلکہ صبر بھی کروں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گویا ابراہیم علیہ السلام کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، انکریجمنٹ کر رہے ہیں کہ میں بے صبرا پن نہیں دکھاؤں گا بلکہ صبر کروں گا۔ میں جس کے لیے؟ کٹنے کے لیے، جان دینے کے لیے میں صبر کروں گا۔ یہ ایک نیک اور صالح اولاد کا کردار ہے۔ آزمائش تو یہاں پر بھی ہے لیکن یہ دوسرے انداز کی آزمائش